اور اس میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ لوگ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے ذرات ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ کیسے اٹھایا اور زندہ کیا جائے گا؟ اس کے پرانے جسم کی جگہ مکمل طور پر ایک نیا جسم لے لیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم۔ میں آپ کا دوست سلمان۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے تھے کہ جزا اور سزا کا تصور اور اس کا احساس انسان کے ذہن میں اس وقت بیدار ہوگا جب اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس کی گزشتہ زندگی اور اس کی تمام کارگزاری اس کے سامنے آئینے کی طرح صاف ہوں گی، اور اس وقت اس نے جس طرح کے عمل دنیا میں کیے ہوں گے، اس کے جسم کے اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، ناک، کان وغیرہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے، اور اسی لیے اسے احساس اور شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تاکہ اسے وہاں اس کے گناہوں کی سزا یا پھر نیکیوں کی جزا دی جا سکے۔ قرآن مجید نے اس تصور کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہیں قیامت کے دن اپنی اس زندگی کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں ان الجھنوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو بعض لوگوں کے ذہن میں حشر کے دن اور موت کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ لوگ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے ذرات ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور دوران سفر اسے موت آ جاتی ہے۔ لوگ اس کو کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ سمندر میں اسے مچھلیاں کھا جاتی ہیں اور مچھلیوں کو شکاری پکڑ کر لا کر بیچ دیتے ہیں، اور لوگ ان مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں۔ اسی طرح قبر میں مردے کو دفنانے کی صورت میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ قبر میں دفنانے کے بعد کچھ ہی برسوں میں مٹی اس کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ اب نہ وہاں کوئی جسم ہے اور نہ ہی اس جسم کے ذرات۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں عالم برزخ اور عالم آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیسے اٹھایا اور زندہ کیا جائے گا، اور کیسے اسے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا؟ اسی طرح کے اعتراضات پچھلی امتوں کے کفار و مشرکین انبیاء اکرام سے کیا کرتے تھے، اور اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یعنی کیا جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ جی اٹھیں گے؟ زندگی کی یہ واپسی بعید از عقل ہے، یعنی دوبارہ اس طرح زندہ ہونا ہماری عقل سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی مر کر مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بعینہ ہی اسی بدن اور اسی جسم کو انہی ذرات اور خلیوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے جس سے دنیاوی وجود کو بنایا گیا ہے۔ انسان کے موجودہ جسم کے ذرات اور خلیے یعنی سیلز جن سے مل کر انسان کا جسم بنتا ہے، 7 سال کے اندر مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس مدت میں پرانے خلیے یعنی پرانے سیلز اندر ہی اندر پگھل کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے خلیے نئے سیلز لے لیتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان کی زندگی میں کئی مرتبہ، مثلاً 70 سال کی عمر میں تقریباً 10 مرتبہ یہ عمل دہرایا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے ہر 7 سال کے بعد اس کے پرانے جسم کی جگہ مکمل طور پر ایک نیا جسم لے لیتا ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں انسانی جسم کے بنیادی ذرات کے بار بار تبدیل ہونے سے اس کی شخصیت وہی رہتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آخرت میں اس انسان کا ڈھانچہ وجود میں نہ آ سکے گا؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل چیز انسان کا شعور عینیت ہے، جس نے اسے اپنے نفس کے ادراک، اپنی ذات کی شناخت پر قائم رکھا
اور اس کے ظاہری بدن میں وسیع تر توڑ پھوڑ ہونے کے باوجود اس کی شخصیت بھی سلامت رہی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ انسان کی شخصیت حقیقت میں مادی ذرات یعنی ان سیلز کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت حقیقت میں اس شعور کا نتیجہ ہے جو انسانی جسم کے ذرات کے مکمل طور پر تبدیل ہو جانے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اسلام کو صحیح طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔